وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعہا لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ وعلی الوارث مثل ذلک فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو 2 سال مکمل۔ لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ، جو کوئی چاہے، جس کی خواہش ہو کہ وہ رضاعت کی مدت مکمل کرے۔ وعلی المولود لہ رزقہن، باپ پر ہے ان عورتوں کا کھانا، وکسوتہن، اور ان کے کپڑے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعہا، نہ تکلیف دی جائے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ نقصان دیا جائے والدۃ، ماں کو، اس کے بچے کی وجہ سے، نہ تکلیف دی جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ اس کے باپ کو اس بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اگر ماں باپ نہ ہو تو وارثوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی بچے کے وارث جو باپ، چاچے وغیرہ جو وارث ہیں، وہ دوسروں ماموں کو تکلیف نہ دیں اور ماموں ان کو تکلیف نہ دیں اگر ماں باپ نہ ہو۔ فإن أراد فصالا، پس اگر ارادہ کریں، فصالا عن تراض منہما، بچے کو دودھ چھڑانے کا، تو باہمی رضامندی سے، وتشاور، اور دونوں کے مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وإن أردتم أن تسترضعوا، اور اگر تم یہ چاہو کہ تم کسی اور دائیہ سے دودھ پلواؤ اپنے بچے کو، اولادکم، اپنی اولادوں کو، فلا جناح علیکم، تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم اس دائیہ کو، یعنی دودھ پلانے والی کو دے دو جو کچھ اس کا بنتا ہے دودھ پلانے کا دستور کے مطابق۔ یہ نہیں کہ اتھے بھی تسی ادارہ ہی کام کرو یا دودھ پلا کے پیسے ہی اس تے نہ دو۔ اذا سلمتم، جب تم دے دو، ما آتیتم، دیکھیں قرآن ہے، ما آتیتم بالمعروف، ما آتیتم بالمعروف، جب تم دے دو جو دستور کے مطابق اس کا بنتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سابقہ آیات کے اندر جیسا کہ کل آپ نے سنا، طلاق کے احکامات کے متعلق قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بیان فرمایا، اور واضح طور پر ساری چیزوں کا۔ اب طلاق کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، قرآن کریم ان مسائل کا تذکرہ کرتا ہے۔ بعض دفعہ طلاق کے نتیجے میں
آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کے دودھ پلانے کا مسئلہ بنتا ہے، ماں اپنی طرف کھینچتی ہے، باپ اپنی طرف کھینچتا ہے، اب درمیان میں اولاد جو ہے وہ رل جاتی ہے، بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اب قرآن کریم وہ مسائل بیان کر رہا ہے، اور کس رنگ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ یہ حق کس کا ہے اور کس طرح بیان کیا ہے، ایک بات۔ دوسرا مسئلہ یہاں قرآن کریم نے یہ بھی بیان کیا کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے، یعنی 2 سال کا بچہ اگر دودھ پیے گا تو دودھ کے رشتے قائم ہوں گے۔ اگر 2 سال سے زیادہ عمر کا بچہ دودھ پی جاتا ہے تو دودھ کا رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ 3 سالاں دا کدے دودھ پی کے نہ تو دودھ پتر نہیں بنتا، اس دی اولادی نال نکاح جائز ہے۔ یہ دودھ کا رشتہ تب چلے گا جب مدت رضاعت کے اندر جس مدت کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس کے اندر اگر بچہ دودھ پیے گا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی یہ آیت اور بعض احادیث کو ملا کر 2.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ قرار دیا، اور مدت رضاعت کا، چونکہ سالوں کے اندر بھی بعض عربی سال اور اسی طرح انگریزی سال ان کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، تو بہرحال زیادہ سے زیادہ کتنے بنتے ہیں؟ 2.5 سال۔ 2.5 سال تک اگر آپ بچے کو یا بچی کو دودھ پلائیں گے تو وہاں رشتہ رضاعت قائم ہوگا، اگر 2.5 سال سے کم ہے تو وہاں رشتہ رضاعت قائم نہیں ہوتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو بھی گیا ہے تو اب کیا کیا جائے؟ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ اے نہ ہے کہ تھوڑا پیج آسا تھوڑا فلانا ہے جاسا اس مڑے نال ایاں کیتا۔ اب بعض دفعہ جب بچہ چلا جاتا ہے نا ننھال میں تو چھوٹے بچے کو بھی تکلیف دی جاتی ہے، اس بچے پر کسر نکالی جاتی ہے، اس بچے کو باتیں سنائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ ماؤں کو چاہیے، جنم دینے والیوں کو چاہیے کہ دودھ پلائے اپنی اولادوں کو 2 سال مکمل۔ لمن اراد ان یتم الرضاع، جو کوئی تم میں سے رضاعت کی مدت مکمل کرنا چاہے۔ یہ مسئلہ طلاق کی صورت میں بھی ہے اور طلاق کے بغیر بھی ہے، یعنی قرآن کریم کی آیت جو ہے یہ جامع ہے، لیکن ان آیات کے بعد اس کو اس لیے رکھا چونکہ طلاق کے بعد یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب جہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں بستہ رستہ گھر ہو وہاں یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ پیو کو پتہ ہی نہیں ہوتا ماؤ کیڑے ویلے دودھ دیتے نہیں دیتا، کس ویلے سنبھالے، کس ویلے دھوتے، کس ویلے چائے، کس ویلے سوالے، کس ویلے جگالے، اللہ اکبر۔ لیکن جب اختلاف پڑ جاتا ہے نا، اپنے سر پہ آ جاتی ہے، پھر یہ مسائل بن جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، تو قرآن کریم نے اس کا حل بتا دیا۔ اس لیے فرمایا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ، مائیں دودھ پلائیں اپنی اولادوں کو حولین کاملین، لمن اراد ان یتم الرضاع، جو کوئی چاہے تم میں سے رضاعت کی مدت مکمل کرنا۔ اگر کسی وجہ سے آپ پہلے دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں یا بچے کو دوسری غذا پہ لگانا چاہتے ہیں تو پھر بھی حرج کی بات نہیں، اس لیے قرآن کریم نے کہا لمن اراد ان یتم الرضاع۔ لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جس طرح آج کل ہماری بچیاں، ہماری عورتوں کا جو حال ہے، وہ تو سرے سے دودھ پلاتی ہی نہیں ہیں، بچے کو دودھ پلانا ہی آرام سمجھ، پہلی دن کہہ دیتی ہیں اور جی بنیاد لے آؤ، اور جی سری لیکس لے آؤ، اور جی فلانی چیز لے آؤ، فلانی چیز لے آؤ، اور جی فلان ڈبہ لے آؤ، فلان ڈاکٹر لے آؤ۔ بچے کے لیے ماں کی دودھ سے بڑھ کر بہترین غذا کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ کسی ماں کو کوئی ایسی مہلک یا موذی قسم کی بیماری ہو، لیکن بیماری کا اثر بھی بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ دودھ کے اندر نہیں جاتا۔ بچے کے لیے بہترین غذا جو ہے وہ ماں کا دودھ، لیکن مائیں دودھ پلاتی ہی نہیں۔ بقول اکبر کے آج تو زمانہ ہی بدل گئے، اکبر نے اس زمانے میں کہا تھا طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ دودھ ڈبے دا پیون تعلیم سرکار دی ہوئے تو ماں پیو دے تابیدار کیاں بن سن۔ پیو کو لو دور جنہیں ادارے میں تسی بھیج دے ہو، او ادارے پیو کو لو دور کر چھوڑ دیں، تے جڑی ماں دودھ ہی نہیں پیالتی تو پھر وہ اپنے آپ سے دور کر دیتی ہے۔
تو طفل میں کیا بو کے آئے گی ماں باپ کے اتوار کی؟ تو بہرحال لمن اراد ان یتم الرضاع، آگے قرآن کریم نے وعلی المولود لہ رزقہن، باپ پر ہے اس کا ان عورتوں کی خوراک. یہ نہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہ دے، جی مڑے جنکا کو دودھ پیال، دودھ کی نہ پیال دی، اور خدا کے بندے کچھ دے گا اس کو کھانے کے لیے تو تب وہ پلائے گی نا. تو اس کو بھی پیسے دیتے دودھ آستے، یا دودھ آن کے دیتے کہ بھائی یہ بھی آدھا کلو دودھ پی کے نہ تاکہ چھٹاکی توڑے جنکا آستے بھی بڑھ جلے. نہیں، اس کی خوراک کا کوئی خیال نہیں ہے، صرف اوپر چڑھائی کرنی ہے، دھاڑے مارنی ہے، بکواس کرنے، گالیاں دینی ہے. تو قرآن کریم کہتے ہیں گالیوں پر زور نہ دے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، بچے کو پالنا ماں کی ذمہ داری، اور ماں کو پالنا بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ اکبر! کیا قرآن کریم اور اسلام کیا نقشہ کھینچتا ہے. اللہ کی قسم قربان جاؤں اس مذہب پر جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے. آگے فرمایا یہی نہیں، آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكِسْوَتُهُنَّ، صرف اس کو خوراک ہی نہ دے ماں کو لا کر، کیونکہ یہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے. یار شریعت نے تو یہاں تک خیال رکھا. آج یہ بیوقوف کی بچیاں یہ کہتی ہیں اور جی ہمیں فلاں حقوق دے رہا ہے فلاں. خدا کی قسم جو حقوق آپ کو اسلام اور قرآن اور خدا دیتا ہے، ایسے حقوق آپ کو دنیا کے کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی ملک نہیں دیتا. آپ دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے کہ جو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے کی وجہ سے اس کا سر چکراتا ہے، اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا سر چکراتا ہے. رمضان آ گیا ہے لیکن چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں اور بچے کو دودھ پورا نہیں ہوتا، اسلام یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد، اللہ کا رسول یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ روزہ توڑ دے پھر روزے رکھے. آپ دیکھیں کہ فرضی روزہ کتنی بڑی بات ہے، لیکن دودھ پلانے والی ماں کے لیے یہ اللہ پاک نے گنجائش رکھی ہے، اور اس ماں کے لیے بھی گنجائش ہے جس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے. اگر وہاں بھی اس بچے کی نشو و نما میں خلل انداز ہوتا ہے روزہ، تو شریعت یہ کہتی ہے اس کو موقوف کر کے پھر رکھ لو. اب دیکھیں کہ کتنا آگے فرمایا وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کا پہناوا، ان کے کپڑے، عورتوں کے کپڑے، یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ باپ کی ذمہ داری ہے. اس کو کھانا بھی دے، اس کو رہائش بھی دے، اس کو کپڑے بھی دے. آگے فرمایا اللہ بالمعروف، شریعت کے قانون کے مطابق، دستور کے مطابق. جس طرح اور عورتوں کے کپڑے ہیں اسی طرح کے کپڑے. یہ نہیں کہ بازاروں جل کے جرا دنیا جہان تک لانا دے قابل نہ ہوئے، سستا ترین دے کے چھیٹ چیر کے آن کے دے چھوڑا میں تو ایسے سوٹ کہن کے ہے. نہیں بھائی، جس طرح اس کے ساتھ والی برابر والی دوسری عورتیں پہ بالمعروف، دستور کے مطابق جو رواج چل رہا ہے اس رواج کے مطابق اس کو کپڑا لا کے دو. یار ایسا اتنی حفاظت کسی دین میں موجود ہے عورتوں کے حقوق کی جتنی قرآن کرتا ہے. فرمایا بالمعروف، دستور کے مطابق. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہ دی جائے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، جتنی اس کی طاقت ہے. آگے فرمایا لا تضار والدۃ بولدہا، نہ نقصان دیا جائے ماں کو، نہ ضرر دی جائے، نہ تکلیف دی جائے، نہ دکھ پہنچایا جائے ماں کو اس بچے کی وجہ سے اور نہ باپ کو. دونوں آپس میں مفاہمت کریں. یہ نہیں کہ ماں کو تکلیف دینا واسطے بچے کو کھسو. طلاق ہی پہلے تو طلاق دیتی اور اس کو ساڑنا واسطے کو جنک بھی کھس کے کھڑ دیں. اور ظالم دے پترا، اتنا تو کر کہ یہ ماں کا دودھ پی رہا ہے اور ماں کی گود کو تو اجاڑ کے بچے کو لے جا رہا ہے. کیا شریعت، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی. اسی طرح فرمایا بلا مولود اللہ بولدہ، اس بچے کی وجہ سے باپ پر بھی بڑی بڑی ڈیمانڈیں نہ رکھی جائیں. او جی تو یہ آن کے دیسی، یہ آن کے دیسی، اتنی بڑی لمبی لسٹ بڑھائی دی ہوئے. جس طرح آج ہمارے مروجہ عدالتوں میں پیش کی جاتی ہیں، بڑی بڑی لسٹیں رکھی جاتی ہیں. او جی اتنے بن کے نہیں. فرمایا دونوں ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، کدے ماں تے پیدوئے مر گئے تے بچے دی وجہ تو دونوں وارثاں پہ کم چل گئے. تو فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، دونوں ورثاء کو چاہیے وہ بھی ایسے ہی شریعت کے قانون کے مطابق اخلاق کا مظاہرہ کر کے آپس میں برتاؤ کریں. آگے فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا،
اگر وہ ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا باہمی رضامندی سے، ماں اور باپ دونوں مشورہ کر لیں کہ جی دودھ چھڑانا ہے، وہ تشاورن اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ دونوں پر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ماں آپ ہی چھڑال کے نہ پوچھے پیو اس تے کولو کہ تو دیکھ میں چھڑالنا چاہنی ہے، مکو اے عذر ہے، اے مسئلے تے تو گنجائش ہے کر کنسی باروں آن کے اس کو دیکھتے اس طرح کر سکتے ہو۔ تو یہ باہمی مشاورت کے ساتھ اگر چھڑا دیں تو فرمایا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، فلا جناح علیہما، دونوں پر کوئی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، اگر تم یہ چاہتے ہو ان تسترضعوا، اگر تم کسی اور سے دودھ پلواؤ، باب استفعال، کسی اور عورت سے دائیہ سے دودھ پلواؤ، قرآن کہتے ہیں اولادکم، اپنی اولادوں کو، فلا جناح علیکم، پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر ایسا کرتے ہو پھر اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب اس دائیہ کا معاوضہ اس کو دے دو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔